مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہانہ وہ نہ پیار، آپ کا مدنی چینل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا گویا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے سلسلے کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپ کو جھلکیاں دکھاتے ہیں، اور ان جھلکیوں کو دیکھنے سے آپ کو کچھ اندازہ ہوگا کہ آج کے سلسلے میں ہم آپ کے لیے کیا کیا تیار کر کے لائے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ باغ جنت کے ہیں بہرے، الہ العالمین ہر دم ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ کتابہ رضویہ کتنی عمر میں آپ نے پورا پڑھ لیا تھا؟ خدا کا نظارہ، اہل بیت کے امام حیدر کرار حضرت مولا علی مشکل کشا، دن بھلے بھی آئیں گے، کھلی کلیاں ہیں، کچھ نہیں مانگتا۔ مدینہ منورہ حاضری تھی تو میں مدینہ منورہ پر ہی ایک کتاب پڑھ رہا تھا۔ مدینے پاک دے اندر دین کی پناہ حسین حسین حسین، یہ قیامت کے سوالات کے بارے میں احادیث مبارکہ میں کیا آیا ہے؟ تیرے گلشن کون دیکھے، اشاروں میں۔ اب اس میں کیا ہوگا؟ سون چاندی زوجے دل چمکا۔ ایک دن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کروایا، الہی ہر جگہ یا مصطفیٰ خیر الورا، یا نبی سب سرم ہے تمہارا۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے جھلکیاں ملاحظہ کی۔ اب ہم چلتے ہیں، ہم اپنی روٹین کے مطابق اپنے سلسلے میں بچوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ چیز تیار کر کے لے کر آتے ہیں۔ بعض اوقات یہ 2D 3D اینیمیشن کی صورت میں ہوتی ہے، بعض اوقات یا کوئی کلپ وغیرہ ہوتا ہے۔ تو آج ہم آپ کو جو ہمارا نیا جو ایک کارٹون، اب تو نیا نہیں، اب تو یہ سب پرانا ہو گیا ہے، اور حمزہ بھائی تو وہ جو ہے نا چوتھا کلمہ جو ہے وہ سکھا رہے ہیں۔ تو یہ اس کا انتخاب یوں جو ہے وہ اپنے سلسلے میں بھی اس لیے جو ہے وہ کیا ہے کہ یہ چونکہ لوگ چاہتے ہیں کہ یار بچوں کو گھر میں بعض اوقات ماحول ہونے کے باوجود بھی نا یاد کرانے والا سلسلہ نہیں ہوتا، لیکن تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ آپ صرف ان کو موبائل پہ ٹیبلٹ پہ لگا کر دے دیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کے بچے خود بخود جو ہے وہ اپنا یہ پڑھنا آپ بھی اچھا ہے کہ سیکوینس سے چل رہے ہیں۔ آپ پچھلے ہفتے آپ نے تیسرا کلمہ سنایا، ہاں وہ اتفاق سے جو ہے وہ اپنا ہمیں تیار شدہ جو ہے وہ اپنا ملا ہے، اور مدنی چینل پر چل بھی رہا ہے۔ تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ چوتھا کلمہ توحید، چوتھا کلمہ توحید، ماشاء اللہ، چوتھا کلمہ توحید، چوتھا کلمہ توحید،
चौथा कलिमा तौहीद, चौथा कलिमा तौहीद। पहले मैं पढ़ता हूँ, फिर आप मेरे साथ मिलकर पढ़ें। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु, युहयी व युमीतु, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु, युहयी व युमीतु, व हुवा हय्युन ला यमूतु अबदन अबदा, व हुवा हय्युन ला यमूतु अबदन अबदा, ज़ुल जलाली वल इकराम बियदिहिल खैर, ज़ुल जलाली वल इकराम बियदिहिल खैर, व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। चौथा कलिमा तौहीद, चौथा कलिमा तौहीद, चौथा कलिमा तौहीद, चौथा कलिमा तौहीद। चल फिर से पढ़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु, युहयी व युमीतु, व हुवा हय्युन ला यमूतु अबदन अबदा, ज़ुल जलाली वल इकराम बियदिहिल खैर, व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। चौथा कलिमा तौहीद, चौथा कलिमा तौहीद, चौथा कलिमा तौहीद, चौथा कलिमा तौहीद। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। एक मैसेज है जिक्र एक नबी का, और इसका एपिसोड नंबर बता रहे हैं 33। रोज़े रसूल पर इस अंदाज में हाज़िरी दी जाए, ये मुफ्ती कासिम साहब ने बयान किया था, वो दिखा दें। तो इन 313 बार दुरूद पाक की इन्होंने अच्छी नीयत पेश की है। क्या मतलब नाम वाम कुछ है? नाम है इनका अली असगर। अली असगर, अच्छा, ये इन्हीं की फरमाइश है और ये अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता हफ्ते भी हमने तैयार की हुई थी, लेकिन वो ज़ाहिर बात है कि मुफ्ती कासिम साहब के 2-3 क्लिप्स थे, तो उसमें से गालिबन शायद 2 चले थे या 1 चला था, तो ये रह गया था। अगर ये अच्छी नीयत बढ़ा दें, आज ही दिखा देंगे। ज़्यादा जो है वो अपना, यानी यूँ तो इन्हीं के नाम महीना आने वाला 12वीं शरीफ का, सुभान अल्लाह, ठीक है, और हम जश्न भी मना रहे 1500 साल। अभी अगर दे दें 1200 प्लस 3 1500 दुरूद पाक की नियत, सुभान अल्लाह, और पूरे रबीउल अव्वल के महीने के अंदर, क्या बात, रोजाना पढ़ूंगा रोजाना, तो फिर क्या बात है। मदीना अली असगर आप नीयत पेश कर दें, अब आप इंशाल्लाह हम आपको आज ही चला देते हैं। हाँ, आज नहीं चला देते, अभी चला देते हैं। हाँ, यानी मतलब यूँ समझे कि आप ओके करें तो बस तैयार। चल मैं उसने ज़न रखता हूँ, ये इंशाल्लाह पढ़ेंगे, नियत इंशाल्लाह, नियत अल्लाह ने चाहे तो ये क्लिप के दौरान आ जाएगी। आइए देखते हैं। मैं मदीना मुनव्वरा पर ही एक किताब पढ़ रहा था ना, यानी मदीना मुनव्वरा की अजमत व शान पे, तो उसमें वो जो बुजुर्ग थे उन्होंने क्या लिखा कि जब मुवाजहा शरीफ पे हाजिरी देने जाए सुनहरी जालियों पे, तो उन्होंने लिखा कि पहले ये आयतें मुबारका पढ़े, यानी जब आप इंटर होते हैं ना वहां से, इस दरवाजे से जाते हैं, पहले आयत पढ़े, वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। फिर इसके बाद दूसरी आयत पढ़े, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। इसके बाद तीसरी आयत पढ़े, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तो इतना पढ़ते पढ़ते आप मुवाजहा शरीफ के सामने पहुंचे। अब आप वहां पहुंचे और यहाँ फरमाने बारी ताला जो है ना, वो आपकी तरफ मुतवज्जे हुआ कि सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। और अब आपने कहा कि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। तो इस फ्लो में और इस रॉ के अंदर पढ़ने का क्या बात है, जो मजा है ना, मैंने वो वजीफा मैंने वो पढ़ा किताब में, और मैं अगली हाजिरी में गया ना तो मैंने इसी अंदाज में पढ़ा, क्या लुत्फ आया उसका, क्या उसका मजा आया। अच्छा, मैं अगली हाजिरी में गया तो थोड़ा सा रश थोड़ा सा ज्यादा था, तो मैंने उसमें एक आयत और ऐड कर दी, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। आयत दुरूद आखिर में रखी, और उससे पहले वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। अच्छा, उसके बाद मैं जिस टाइम गया ना उसमें ज्यादा ही रश था, तो वहां टाइम ज्यादा लगना था जाने में, तो मैंने उसमें सूरह हुजुरात की आयत शुरू कर दी पढ़ी। कहने वाला था कि जो हुजरा मुबारक के पास, हाँ, वहां से मैं एंटर हुआ ना तो शुरू कर दिया, अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफअू अस्वातकुम फौका सौतिन नबी ला तजहरू लहू बिल कौली कजहरि बअदिकुम लिबअद अन तहबत अमालुकुम अंतुम ला तशउरून। अच्छा, इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता पढ़ता गया,
ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. اچھا اب جو اس سے اگلے الفاظ ہیں آپ یقین کریں ان کا لطف ہی جدا تھا کہ وہاں پر اب اتنی دیر میں پہنچے وہاں پر اور الفاظ مبارکہ یہ آئے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِ. کیا بات، ذرا بتائیں اس کا ترجمہ بتائیں ناظرین کو. اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے، یعنی اس کا شان نزول بیسیکلی یہ ہے کہ کچھ لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرہ مبارکہ کے سامنے آئے اور انہوں نے باہر سے نا آوازیں دینا شروع کر دی، یا رسول اللہ یا رسول اللہ. اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یوں حجروں کے باہر سے نہ پکارو. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، یہ جو کچھ لوگ حجروں کے باہر سے آپ کو پکارتے ہیں، فرمایا اکثرہم لا یعقلون، ان میں اکثر کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ آئے کہاں پر ہے، یہ بارگاہ کون سی ہے، یہاں کے آداب کیا ہیں. اس کے بعد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر یہ لوگ ٹھہرے رہتے، بس آواز نہ دیتے، ٹھہرے رہتے، اتنی دیر حتیٰ تخرج الیہم، حتیٰ کہ اے حبیب تم خود ان کے پاس تشریف لے آتے، لکان خیر لہم، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. تو اب وہاں بندہ حجرے کے باہر کھڑا ہے اور یہ اب حجرہ مبارکہ کے سامنے پہنچ کے آپ یہ آیت پڑھے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اور آپ یہی بات کریں کہ یا رسول اللہ میں تو صبر سے کھڑا بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار، میں تو صبر سے کھڑا ہوں جو خدا نے فرمایا ہے، اب حتیٰ تخرج الیہم آپ ہی نے کرنا ہے. تو یہ جو ہے نا ان آیات مبارکہ کی تلاوت کے ساتھ اور اس موقع کے اعتبار سے جب پڑھتے ہیں نا تو سبحان اللہ. تو جہاں پر اصل میں ہوتا کیا ہے، اس کے پیچھے جو ایک طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ بندہ جہاں پر ہو نا وہاں کی مطابقت سے قرآن حدیث اور اس طرح کی متعلقہ چیزوں کو جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دے. اب مسجد قباء شریف میں جیسے داخل ہوتا تھا نا، وہاں داخل ہوتے ساتھ ہی میرے ذہن میں جو آیت مبارکہ ہوتی تھی لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. تو اب آپ مدینے میں داخل ہوں تو مدینہ منورہ کے اعتبار سے، قباء شریف میں جائیں تو وہاں کے اعتبار سے، احد پہ پہنچیں تو وہاں کے اعتبار سے، اور بقیع شریف پہ آئے تو محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. اب جس کو ترجمہ آتا ہو، میں یہ کہنے چاہ رہا تھا، ترجمہ آتا ہو اور پھر وہ اس ذوق کے اندر پڑے. میں یہی سوچ رہا تھا کہ شاید ہمارے منچ پر تو بہت سارے اسلام بھائی سمجھ رہے ہیں، مفتی صاحب جو آیت پڑھ رہے ہیں ترجمہ سمجھ آ رہا ہے، ناظرین کے لیے یہ والی آیت بالخصوص بقی شریف والی، پھر میرے ذہن میں کچھ باتیں میں عرض کرتا ہوں. تو سب یہ جو محمد الرسول اللہ والی آیت، جی یہ آیت مبارکہ جو ہے محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو آپ کے ساتھ ہیں، یعنی صحابہ جو آپ کی معیت میں اور آپ کی حضوری میں ہیں، اور کم و بیش 10,000 جنت البقیع میں ہی ہیں. 10,000 جنت البقیع میں، تو اس لیے مناسبت زیادہ وہیں پر تھی نا اس کے پڑھنے کی. اچھا تو اب جو اور وہ جو ان کے ساتھ ہیں کفار کے مقابلے میں بڑے سخت مضبوط ہیں، آپس میں بڑے رحم دل ہیں. تم انہیں دیکھو گے حالت رکوع میں، حالت سجدہ میں، اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی تلاش کرتے ہوئے. ان کی پیشانیوں میں سجدوں سے ان کی نشانیاں ہیں، اور یہ ان کی حالت اور وصف جو ہے یہ تورات میں بھی ہے اور یہ انجیل میں بھی ہے. یہ گویا ایسے ہے کہ جیسے ایک کھیتی ہے جو بڑے خوبصورت انداز میں بڑھتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، تنے پہ کھڑی ہوتی ہے، تو جو کسان اگانے والا ہے وہ اس کھیتی کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے کہ میں نے یہ کھیتی اگائی تھی اور یہ دیکھو کیسے بہار آ گئی. اب یہاں پر جو نا یعجب الزراع، اس کی ایک تفسیر ہے کہ یہاں پر مراد ہے کہ یہ جو صحابہ کرام کی اٹھان ہے عبادت میں، ریاضت میں، تلاوت میں، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. تو یہ
تمثیل جو ہے، جو مثال بیان فرمائی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے اعتبار سے، اور دوسرے میں یہ ہے کہ اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے کہ ساری محنت آپ نے کی، ان کی تربیت، ان کے قلوب کی تطہیر، ان کا تزکیہ نفس، یزکیہم یعلمہم الکتاب، تو یہ سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. تو اب سرکار ان کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں کہ جو میں نے بیج بویا تھا اور جو تربیت کی تھی اس کا یہ نتیجہ. کیا کہتے ہیں دوران ماشاءاللہ اکبر حسین بھائی 1500 درود پاک کی نیت علی اصغر بھائی کی، تو یہ دیکھا نا میں نے، تو میرا ایک ذہن بنا ماشاءاللہ. آپ کو بھی دوں گا، مدنی چینل کے ناظرین کو بھی دوں گا، جب ہمارا یہ کلپ آپ کا مدنی چینل گروپ میں وائرل ہو جی، تو جس کے پاس بھی پہنچے نا، تو ابھی ربیع نور شریف کے اندر بہت سارے عاشقان رسول حرمین طیبین کی حاضری کے لیے روانہ ہوتے ہیں. تو یہ اس کلپ کو جتنا زیادہ وائرل کریں گے، ہو سکتا ہے کہ کوئی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو، آپ کا دیا ہوا کلپ کے مطابق پھر وہ آیتیں پڑھنا شروع کرے، تو مفتی صاحب کو بھی اس کا ثواب ملے گا، مدنی چینل کو بھی ملے گا، آپ کے مدنی چینل کے گروپ میں ڈالنے والے اکبر حسین بھائی اور ہمیں بھی ملے گا. اور جو آگے پہنچائے گا انشاءاللہ، یہ تو سمجھ لیں کہ اگر کیفیت بن جاتی ہے اس کی اور پردے ہٹ جاتے ہیں تو پھر سمجھ لیں کہ کتنا ثواب آپ کو ملے گا، یہ آپ سوچیں. اچھا پھر یوں نہیں ہے کہ اب تو یعنی یوں سمجھے کہ یہ سب سارا سال ہی سلسلہ لوگوں کا جو ہے الحمدللہ لگا رہتا ہے، تو آپ اپنی آئی ڈی پر بھی جو ہے وہ شیئر کر دیں، کیونکہ لوگ جو ہے وہ اپنا دیکھتے رہتے ہیں، بالخصوص انہیں پیش کریں جو حاضری مجلس روانہ، ان کو بھی خصوص جو ہے وہ اپنا پیش کریں. اچھا سید صاحب، گزشتہ ہفتے سلسلے میں ایک میسیج آیا تھا کہ آپ نے ایسا شعر سنانا ہے جس میں لفظ خواب اور صورت آتا ہو. خواب اور صورت انہوں نے وہ پورا شعر بھی اپنا دیا ہے کہ کون سا شعر آپ نے مطلوبہ شعر وہ. اور چلتے ہیں اب آپ کو ایک کلام جو ہے وہ سناتے ہیں، اور وقار بھائی نے جو ہے یہ پڑھا تھا غالباً کھلیاک صلی اللہ علیہ میں، آ مینڈا ڈھولا ڈھولا کراں بیٹھ زاری، مینڈا ڈھولا کراں بیٹھ زاری، میں مکتی مقام، میں مکتی مقام، تجھتے ہو میں ہاری، مینڈا ڈھولا کراں بیٹھ زاری، حکیم طبیب بات بس گل مرزدہ، اور کوئی بھی گل نہیں میرے مرزدہ، اور کوئی بھی حل نہیں، تو آگے بھی کھا جا، تو آگے بھی کھا جا، او صورت پیاری، بیٹھ ڈھولا کراں بیٹھ زاری، میں مکتی مقام، میں مکتی مقام، تجھتے ہو میں ہاری، بیٹھ ڈھولا کراں بیٹھ زاری. ماشاء اللہ. سید صاحب، ایک میسیج آیا ہے کال سینٹر کے واٹس اپ نمبر کے تھرو، جو ہمارا یہ ہے نا 0308262600. محمد محسن قریشی ہیں ڈیرہ اسماعیل خان سے. یہ کہہ رہے ہیں کہ عرض گزار ہوں، کوئی پروگرام آپ کا مدنی چینل میں، میری گزارش یہ ہے کہ جس طرح اس پروگرام کے آخر میں 2 قرآن اندازیاں اور 1 سوال ہوتا ہے، اسی طرح اس پروگرام کے شروع میں بھی 1 سوال ہونا چاہیے، اور پروگرام کے آخر میں ایک تیسری قرآن اندازی کی جائے جس کا نام آئے، اسے بالخصوص کتاب غیبت کی تباہ کاریاں یا پھر کوئی بھی کتاب تحفے میں دی جائے. اچھی نیت، ان کی 100 بار استغفار پڑھنے کی نیت، مشورہ دینے کی اچھی نیت. واہ کیا بات ہے. قبول ہو جائے گا تو پھر ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ اپنا بڑھائے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہ ہمارے ایک سلسلے کی شاید اسپیشلٹی ہے کہ ہمارے سلسلے میں صحیح جواب دینے والے
तमाम लोगों की हमारी जो कोशिश होती है, बाज़ों का इक्का दुक्का मिस भी हो जाते हैं, तो उन तमाम लोगों के नाम जो है ना ये टिकर पर चल रहे होते हैं। वैसे दीगर सिलसिलों का ये है कि जैसे ज़हनी आजमाइश का कि उसी वक्त उन्होंने चलाने होते हैं। जैसे सिलसिले की इब्तिदा में सवाल किया और इख्तिताम पर 12 नाम होते हैं, या ऐसे ये सब कितने होते हैं, 26 या 25, जी 12 से 12, तो उनके उन्हीं नामों में कुरानदाजी करते हैं। अच्छा, हम क्या करते हैं कि हम पूरे जितने भी जिन्होंने सही जवाब दिया है उनके दरमियान जो है वो कुरानदाजी करते हैं और उनके नाम ये टिकर पे चलते हैं। तो अब सिलसिले की इब्तिदा में करके तो उस दौरान जो है ना ये इतना हमारे पास वक्त नहीं है। इसके लिए इस्लामी भाई अलग से जो हमारे ज़फ़र भाई हैं ये बाकायदा जिनके नाम है ये टिकर पर लिखना और पूरा बनाना और फिर इनका कुरानदाजी में वो जो डिजिटल अंदाज में होती है। अच्छा, जिस तरह हमारे प्रोग्राम में होती है शायद डिजिटल अंदाज में इस तरह होती नहीं जो है वो अपना, तो इस बनाने में वक्त लगता है। तो आपका मशवरा देने का शुक्रिया। और जो अब मैंने अर्ज़ करना था वो अर्ज़ कर चुका। चले जी, आपको एक दुआ दिखाते हैं। मैसेज आया था कि शब बराअत पर अमीर सुन्नत ने जो हमारा इज्तिमा होता है उसमें दुआ फरमाई थी, उसका कुछ हिस्सा जो है वो अपना दिखाया, अल्हम्दुलिल्लाह तैयार किया था। ये भी 1 या 2 हफ्तों से पेंडिंग है, वो आपको दिखाते हैं। इलाहुल आलमीन हरदम हमारे ईमान की हिफाजत फरमा, नफ्स और शैतान की शरारतों से बचा। या अल्लाह पाक गुनाहों से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह पाक नेकियों में दिल लगे, नमाजों में दिल लगे, सजदों की लज्जतें मिलें। अल्लाह पाक तेरी इबादत में खुशू और खुजू हासिल हो। इलाहुल आलमीन दिल जमई नसीब हो। या अल्लाह पाक तरह तरह के ख्यालात, तरह तरह के वसवसे पीछा नहीं छोड़ते। अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहम फरमा। हमारा जहन साफ हो जाए, दिमाग साफ हो जाए, दिल साफ हो जाए, सीना पाक हो जाए। इलाहुल आलमीन हम हर तरह से पाक साफ सुथरे होकर तेरी बारगाह में पेश हो। इलाहुल आलमीन हमारा अमाल नामा गुनाहों से लबरेज है, गुनाहों से सियाह पड़ा है। ऐ मौला नूरे मुस्तफ़ा का सदका हमारे अमाल नामे की सियाही मिट जाए और हमारा अमाल नामा रोशन हो जाए। ऐ अल्लाह पाक तू तो इस बात पर भी कादिर है कि गुनाहों को नेकियों से बदल सकता है, तो मौला ऐसा ही कर। नेकियां नहीं है, गुनाह भरे, इन गुनाहों को नेकियों से बदल दे। ऐ अल्लाह पाक तेरा क्या जाएगा, हमारा काम बन जाएगा। इलाहुल आलमीन तेरी रहमत के खजाने में कोई कमी वाक़ई नहीं होगी। अगर ये मुट्ठी भर जो इस वक्त दुआओं में शरीक है, ये सब के सब अगर मग़फ़िरत कर दिए जाए, माफ कर दिए जाए, सबकी मग़फ़िरत हो जाए, तब भी तेरी मग़फ़िरत के खजाने से एक ज़र्रे का करोड़वां हिस्सा भी कम नहीं होगा, कुछ भी कम नहीं होगा। ऐ अल्लाह पाक हम सबको बेहिसाब बख्श दे। तू बेहिसाब बख्श के हैं, बेशुमार जुर्म देता हूँ वास्ता तुझे शाहे हिजाज का। ज़लीलो ख़ार बल्दाए बदकार बेहद ज़लीलो ख़ार मग़फ़िरत फरमा छुप के लोगों से गुनाहों
اظہار ہے تیرے آگے یا خدا جرم کا اظہار ہے مغفرت فرما الہی اللہ مغفرت فرما الہی اللہ مغفرت فرما ماشاء اللہ. مختلف آپ چلو سنا آپ میں کچھ سنانا نہیں ہے، میں تو پڑھنا ہے، سنانا تو آپ نے ہے. چلے میں سنا رہا ہوں. ہاں میسیج یہ ہے، گزارش یہ ہے کہ اس سال مدنی چینل پر ایک ایسا کوئز پروگرام ہو جس میں صرف اور صرف فرض علوم کے متعلق سوالات ہوں اور اسی کے جوابات ہوں. اور ایک میسیج یہ ہے، آج جنید بھائی نے روحانی علاج پروگرام میں دل کی مضبوطی کا علاج بتایا ہے. ایک اور علاج اس کے ساتھ بتایا ہے، موت قریب نہ ہو تو شفا مل جائے، یہ ہے. اور ٹائمنگ اس کی بتائیے 2:03 سے 2:17 تک. واہ. نیت انہوں نے پیش کی 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی اور 100 مرتبہ ذکر اللہ پڑھنے کی نیت پیش کی. انشاءاللہ یہ آپ ان کے اسکرین شاٹ لے کر ہمیں سینڈ کیے. آئیے آپ کو ایک کلام سناتے ہیں، اور یہ مدنی رضا بھائی نے پڑھا تھا. بابو باغ جنت کے ہیں، باغ نہیں باغ جنت کے ہیں بہر مدح خانے اہل بیت. باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خانے اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خانے اہل بیت، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دے، مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دے، ہے بلند اقبال تیرا دودھ مانے اہل بیت، ہے بلند اقبال تیرا دودھ مانے اہل بیت، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. ماشاء اللہ. آئیے آپ کو جو ہے وہ ایک کلام سناتے ہیں، اور اشفاق بھائی نے غالباً یاد خدا و مصطفیٰ پروگرام تھا اس میں یہ پڑھا تھا، اور اس کی فرمائش آئی تھی میرا بادشاہ حسین ہے. کربلا کربلا ہو رہا ہے ماشاءاللہ. حسین ہو رہا ہے. بات کس قدر ہنسی جو کر گئے معین الدین، کہ
دین کی پناہ حسین 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 میرا بادشاہ حسین 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 میرا رہنما حسین امن کا مغرما گا وہ امن کا مغرما گا وہ جو شاہوں کا ہے شاہ وہ ایسا بادشاہ حسین 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 ایسا بادشاہ حسین ایسا بادشاہ حسین ایسا بادشاہ حسین 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 پوچھئے کہ کیا حسین میرا حسین پوچھئے کہ کیا حسین میرا بادشاہ حسین کرے کوئی جو ہم سری کسی کی کیا مجال ہے حسین ہر لحاظ سے جہاں میں بے مثال ہے یہ ہو چکا ہے فیصلہ یہ ہو چکا ہے فیصلہ یہ ہو چکا ہے فیصلہ نہ کوئی دوسرا حسن نہ کوئی دوسرا حسین میرا حسین نہ کوئی دوسرا حسین یہ ہو چکا ہے فیصلہ یہ ہو چکا ہے فیصلہ نہ کوئی دوسرا حسین نہ کوئی دوسرا حسین میرا حسین میرا بادشاہ حسین میرا رہنما حسین ہدایت حسین پر عمل کرو اے مومنو رہیں گے ہم بہشت کے یقین رکھو اے مومنو قبول گولی ہر دعا قبول گولی ہر دعا کسی سے کیوں ڈرے بھلا کیوں ہمارا واسطہ حسین 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 ہمارا واسطہ حسین ماشاء اللہ. ایک کلپ آپ کو دکھاتے ہیں. سید صاحب ویسے آج کل جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کے اس دور میں دجال کے حوالے سے مختلف قسم کی جو ہے وہ اپنا لوگ سرچ کرتے ہیں کہ کون ہے کیا ہے کیسے آئے گا کیا ہوگا. تو عبدالحبیب بھائی نے ایک بیان میں اس کا واقعہ بیان کیا. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سے جو ہے نا وہ ملاقات ہوئی. یعنی دجال پیدا نہیں ہوگا بلکہ وہ پیدا ہو چکا ہے. وہ کیا واقعہ ہے اور کس طرح وہ جو وہاں تک پہنچے اور وہ بظاہر تو وہ جگہ یعنی یوں نہیں پتہ کہ وہ کہاں ہے دنیا کے کس حصے میں. تو آئیے آپ کو دیکھتے ہیں کہ عبدالحبیب بھائی نے کس طرح سے وہ ایکسپلین کیا ہے واقعہ. ایک دن پیارے آقا علیہ السلام نے اعلان کروایا کہ نماز کے وقت سب مسجد میں جمع ہو جائیں. تو سب جمع ہو گئے, نماز ادا کی گئی. نبی پاک علیہ السلام came to the member after namaz and gathered all صحابہ کرام اور announcement کیا. Then there was a beautiful smile on the blessed face of نبی پاک علیہ السلام. پیارے آقا کے چہرے پر بڑی مقدس مسکراہٹ تھی اور سب کو فرمایا کہ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں. اور پھر نبی پاک نے صحابہ کرام سے آج کہ you know why I gathered you, why I'm here and gathered you, میں نے کیوں جمع کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ و رسول عالم, اللہ knows better and his رسول knows better. then نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بے شک میں نے تمہیں کسی بات کی رغبت دلانے یا کسی چیز سے ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا. I did not make gathered you here to make fear of something within the heart of you. پھر نبی پاک نے بتایا I want to explain some amazing incident what happened few days ago.
اب وہ واقعہ کیا ہے؟ what was that incident؟ نبی پاک فرماتے ہیں کہ تمیم داری یہ پہلے غیر مسلم تھے, he was non-Muslim before. وہ آئے, he came to me and make بیعت on my hand and become Muslim, اور مسلمان ہو گئے. Then he explained the story, what happened with him. انہوں نے اپنا واقعہ سنایا. اب میں تمہیں وہ واقعہ سناتا ہوں. Now I explain in front of you what Tamim Dari explained me, what happened with him and why he came to me and make bayat and become Muslim. And he said کہ حضرت تمیم داری کہتے ہیں we were 30 friends and we were traveling in the ship. ہم بحری جہاز میں سفر کر رہے تھے. There was a big cyclone came, طوفان آیا اور ہماری جو کشتی تھی وہ بھٹک گئی اپنے راستے سے. We lost our way because there was big cyclone and big, there are big waves in sea and we forget our way. وہ کہتے ہیں ہم سمندر میں گھومتے رہے, راستہ ڈھونڈتے رہے. We were lost. And after few days, at the time of Maghrib, we find one island. ہمیں ایک جزیرہ نظر آیا. ہم اس جزیرے پر اتر گئے. وہاں ہمیں ایک 4 ٹانگوں والا جانور نظر آیا. We saw an animal of four legs. اس کے جسم پر بال ہی بال تھے. اتنے بال تھے کہ اس کا چہرہ بھی ہم نہیں دیکھ سکتے تھے. There were so many hairs on the body of that animal, even we can't see the face of that animal. اس جانور نے ہم سے کلام کرتے ہوئے کہا کہ میں ایک جاسوس ہوں, آگے چلو, وہاں ایک گرجا گھر ہے, وہاں ایک شخص تمہارا انتظار کر رہا ہے. فرماتے ہیں ہم اس چوپائے کی باتوں سے ڈر گئے کہ کہیں کوئی جنات وہاں نہ ہو. حضرت تمیم داری کہتے ہیں ہم 30 لوگ اس گرجا گھر میں پہنچ گئے اور وہاں ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑے جسم والا انسان تھا. ایسا انسان ہم نے کہیں نہیں دیکھا. اس کو مضبوط ترین زنجیروں سے باندھا ہوا تھا. He was tied with iron, زنجیروں سے باندھا ہوا تھا. ہم نے پوچھا تیرا برا ہو, تم کون ہو؟ تو اس نے کہا پہلے تم بتاؤ تم کون ہو. تمیم داری کہتے ہیں ہم نے کہا ہم تو عرب کے رہنے والے ہیں, راستہ بھٹک گئے, we are lost, we are not finding our way, that's why we are here in this island. تو اس نے پوچھا بیسان نامی باغ کے بارے میں بتاؤ, کیا اس باغ میں پھل لگنے لگے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہاں پھل تو لگ گئے ہیں. تو وہ شخص بولا قریب ہے کہ وہ باغ اجڑ جائے گا. Be aware, the garden where there are fruits will be اجاڑ ہو جائے گا, وہ ویران ہو جائے گا. پھر بولا بحیرہ تبریہ, سی آف گیلیلی, یہ فلسطین کی بہت بڑی جھیل ہے, کیا اس میں پانی ہے؟ ہم نے کہا بہت پانی ہے, بھرا ہوا ہے. وہ شخص کہنے لگا ان قریب وہ پانی سوکھ جائے گا. اللہ اکبر. پھر اس نے مزید پوچھا کہ اپنے نبی امی کے بارے میں بتاؤ. ہم نے کہا وہ مکے میں تھے, انہوں نے نبوت کا دعویٰ فرمایا, اب تو وہ مدینہ منورہ ہجرت کر گئے ہیں. اور اس نے پوچھا کیا عرب میں ان سے لڑائیاں ہوئی ہیں؟ ہم نے بتایا ہاں ان سے لڑائیاں بھی لوگوں نے کی ہیں. کہنے لگا عرب کے لیے یہی بہتر ہے کہ نبی امی جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری کریں. اب وہ کہنے لگا now I'm introduce you, who am I? وہ کہتا ہے میں دجال ہوں, ان قریب مجھے نکلنے کی اجازت دی جائے گی, میں 40 دن میں زمین کا چکر پورا لگاؤں گا, ہر گاؤں ہر شہر میں جاؤں گا. ہاں مکے مدینے میں مجھے جانے کی اجازت نہیں ہوگی. یہ واقعہ سناتے سناتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب اس مقام تک پہنچے تو مدینہ منورہ کی محبت سے پرجوش ہو کر اپنا عصا مار کر منبر پر مار کر فرمایا ہادہی طیبہ, ہادہی طیبہ, ہادہی طیبہ, کہ یہ طیبہ ہے, یہ طیبہ ہے, یہ طیبہ ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد نبی پاک نے فرمایا کیا یہ سب وہی باتیں نہیں جو میں تمہیں بتایا کرتا تھا؟ صحابہ کرام کہتے جی ہاں یا رسول اللہ, آپ تو یہ باتیں ہمیں بتاتے رہے ہیں کہ دجال جو ہے وہ مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکے گا, اور یہ ساری باتیں. اس کے بعد نبی پاک نے فرمایا سن لو, دجال بحر شام میں قید ہوتا ہے یا بحر یمن میں, آج کل ان دونوں میں نہیں ہے. جب نکلے گا تو مشرق کی طرف سے آئے گا. سبحان اللہ. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اس سے پتا چلا کہ تمیم داری نے جب دجال سے ملاقات کی اور دجال نے یہ کہا کہ جناب عرب والوں کے لیے بہتر ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں, انہوں نے آ کر نبی پاک کے ہاتھ پر بیعت بھی کی, کلمہ پڑھ کر مسلمان بھی ہوئے اور صحابی رسول بھی بن گئے. اور اس واقعے سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیسی غیب کی خبریں بتاتے ہیں, مگر آج بہت سارے مسکنسیپشن کلیئر ہوں گے.
کہ ایک تو دجال کے متعلق معلومات یہ ہیں کہ دجال قیامت کے قریب پیدا نہیں ہونا، وہ پیدا ہو چکا ہے، یہ آلریڈی ان کی برتھ ہو چکی ہے، ہی از الائیو ناؤ، ٹھیک ہے؟ اب بس اسے قید سے نکلنا ہے۔ یاد رکھیے گا، بعض دفعہ سوشل میڈیا پر غلط معلومات دی جاتی ہے، وہ دنیا میں کوئی ایک آنکھ والا آدمی پیدا ہو گیا ہے، کوئی بچہ پیدا ہو گیا ہے، بڑا عجیب و غریب بچہ پیدا ہوا ہے، جناب لگتا ہے یہی دجال ہے۔ دجال کی پیدائش نہیں ہونی ہے، یہ آلریڈی الائیو، جو بورن ہو چکا ہے، صحابی رسول اس سے مل چکے ہیں، یہ اللہ کے رازوں میں سے راز ہے، دس از سیکرٹ فرام قدرت، وی ڈونٹ نو ویئر از ہی بٹ ہی از ان دنیا، اینڈ دیر از اے ٹائم ول کم جب اسے فری کیا جائے گا، اس قید سے نکالا جائے گا، اور پھر وہ قیامت سے پہلے he will travel in 40 days for all around the world and he not allowed that he can enter in Makkah Pak and Madinah Munawwara because those are sacred and blessed cities. سبحان اللہ۔ اب یہاں ایک اور بات غور فرمانی ہے، دجال کافر ہے، مردود ہے، خدائی کا دعویٰ کرے گا، کتنے ہزاروں کو جہنم کا حقدار بنائے گا، مگر میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نرالی ہے۔ دجال جو کافر بھی ہے، کافر گر بھی ہے، مگر نبی پاک کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ پایا۔ کیا کہتا ہے حضرت تمیم داری سے کہ اہل عرب کے حق میں یہی بہتر ہے کہ وہ اس نبی کا کلمہ پڑھ لیں۔ میرے آقا کی شان یہ ہے کہ نبی پاک اور اللہ کا دشمن بھی نبی پاک کی تعریف کیے بغیر نہیں رہا۔ ماشاء اللہ۔ سید صاحب، یہ آنے والا مہینہ اور اس کے بعد جو مہینہ ہے تو ہم جشن کون سا منانے جا رہے ہیں؟ 1500 سالہ 1500 سالہ۔ تو ایک تو آپ ایک شعر سنا دیں، اس کے بعد ہم کل غالباً جمعہ تھا، کل آنکھ صلی اللہ میں عدنان شیخ بھائی نے کچھ کلام جو ہے وہ اپنا پڑھا ہے تم بھی کر کے ان کا، تو وہ ہم کلپ چلائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ ذرا کا طرز میں جو ہے وہ سنا دیں۔ 1500 سالہ جشن نبی ہے، 1500 سالہ جشن نبی ہے، 1500 سالہ جشن نبی ہے، 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 1500 سالہ جشن نبی ہے، 1500 سالہ جشن نبی ہے۔ نہ کیوں آج جمعے کے سرکار آئے، نہ کیوں آج جمعے کے سرکار آئے، خدا کی خدائی کے مقدار آئے، 1500 سالہ جشن نبی ہے، 1500 سالہ جشن نبی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں عدنان شیخ بھائی نے جو اس حوالے سے کلام 12ویں کے حوالے سے وہاں ذکر ہوا ہوگا، تو یہ کچھ اشعار پڑھے ہیں وہ سناتے ہیں آپ کو۔ تم کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکا، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، اعلیٰ سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا، عظمت والا نبی کا جھنڈا، گھر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ آقا کی آمد، داتا کی آمد مرحبا، بچے کی آمد مرحبا، سچے کی آمد مرحبا، سب جھوم کے بولو مرحبا۔ آقا کی ولادت مرحبا، داتا کی ولادت مرحبا، اول کی ولادت مرحبا، آخر کی ولادت مرحبا۔ تم فکر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا کیا ہے، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، عظمت والا نبی کا جھنڈا، برکت والا نبی کا جھنڈا، سب سے اونچا نبی کا جھنڈا، گھر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب
حبیب اللہ پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت آئینہ حکومت سکہ نیا چلے گا آئینہ حکومت سکہ نیا چلے گا عالم نے رنگ بدلا عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا عرش و فریرا صبح شب ولادت عرش و فریرا صبح شب ولادت بے اقصاب کعبہ پر مکان آبلا نصب پر چم ہو گیا اہلا و سہلا مرحبا یا حبیب کبریا اہلا و سہلا مرحبا مرسلی کے پیشوا اہلا و سہلا مرحبا آقا کی ولادت مرحبا عطا کی آمد مرحبا اچھے کی آمد مرحبا سچے کی آمد مرحبا تیشا کی آمد مرحبا طہا کی آمد مرحبا اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا سب چوم کے بولو لب چوم کے بولو بج بج کے بولو ماشاء واہ واہ واہ، اللہ. کیا بات ہے، کیا ذوق نعت الحمدللہ ہونے جا رہا ہے. جی، جی. اور غالباً فرسٹ سفر المظفر سے شروع کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور اس کی باقاعدہ ڈیٹ ویسے اناؤنس ہو جائے گی اور اس کا پرومو بھی اللہ نے چاہا تو آپ مدنی چینل کی اسکرین پر جو ہے وہ دیکھیں گے. کال سینٹر کے واٹس ایپ نمبر کے تھرو یہی میسج آیا تھا کہ کب شروع ہو رہا ہے. آپ کو ایک کلپ دکھاتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ ذہنی آزمائش اسپیشل ایک ہوا تھا رمضان المبارک میں، اور ایک وقت ایسا گزرا ہے کہ جس میں جو رمضان المبارک کی رات کی جو ٹرانسمیشن تھی وہ اس میں عبدالحبیب بھائی نے ذہنی آزمائش کیا تھا، اور اس میں مختلف قسم کے لوگ تھے. بعض ہمارے جو مدنی چینل کی اسکرین پر آنے والے ہوسٹنگ کرنے والے کچھ تھے، کچھ ڈائریکٹرز بھی تھے، پھر اسی طرح جو بزنس مین ہیں وہ بھی تھے ان کے درمیان. تو ایک سیگمنٹ تھا اشاروں میں، تو وہ یہ تھا کہ کچھ شعر کا اشارہ کرتے تھے اور وہ سمجھنا ہوتا تھا. تو مقابلہ کن کن کے درمیان تھا، کیسا ہوا، آئیے دکھاتے ہیں. اشاروں میں اب اس میں کیا ہوگا، ایک شعر جس پر میں اشارہ کروں گا اور آپ میں دونوں نے بیل بجانی ہے، دونوں میں سے جس کی بیل پہلے بجے گی وہ جواب دیں گے اور ان کو نمبر مل جائیں گے. غلط جواب دینے کی صورت میں 2 نمبر مائنس ہوں گے. اویس بھائی اور زرگام بھائی آپ دونوں کے درمیان مقابلہ ہے، ٹھیک ہے؟ دونوں کو ونڈو میں لے لیں اور اب میں اشارہ کر رہا ہوں دوسری لائن کے اندر آپ نے بیل پہچاننا ہے. بیل بجائی ہے پہلے اویس نے. جی جناب اویس اب غلط شعر سنائیں گے تو 2 نمبر مائنس ہو جائیں گے. جی نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، پورا شعر سنائے نا. واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. زرگام بھائی بیل تو آپ نے بھی بجائی تھی، اگر یہ شعر آپ کے نزدیک کون سا تھا؟ یہ صحیح ہے. صحیح ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں صحیح ہے. پہلے مجھ سے تو پوچھ لیں، صحیح ہے، خود ہی بول رہے ہیں صحیح ہے. جناب چلیں آپ کہہ ہی رہے ہیں تو شیر صاحب ہیں، زرگام صاحب ہیں. جی جناب، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اویس بھائی نے 2 نمبر لے لیے ہیں جناب، 2 نمبر ان کے ایڈ کر دیے جائیں. جواب درست دے دیا ہے جناب، سبحان اللہ. اب چلیں گے وسیم بھائی اور شہزاد بھائی کو ونڈو میں لیجئے. ان دونوں کے درمیان ہے مقابلہ اور میں نے اشارہ کرنا ہے. دوسرے مصرے کا اشارہ کریں گے. دوسرے مصرے کا اشارہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ واسطے علم کا ذریعہ بنا اس کو جہاں کے واسطے. دونوں میں سے کوئی تیار نہیں ہو رہے ہیں. ٹائمر بھی لگا دے تاکہ پھر دونوں کا ٹائم ختم ہو جائے. اگر میں اشارہ پھر کرتا ہوں، میرے اشارے پہ غور کریں. پہلا لفظ دوسرا لفظ اس کی سیکوینس سے کر رہا ہوں. جی بیل کس نے بجائی ہے؟ شہزاد بھائی نے بجائی ہے. چلے جناب دیکھتے ہیں نمبر دیتے ہیں یا لیتے ہیں. جی
یاد رہے جی. تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجہ چر گیا. پہلا مصرع سنائیں. شعر صحیح ہے؟ ہاں شعر ٹھیک ہے. اب پہلا مصرع سنانا ہے. اشارہ ملے گا کیا؟ نہیں سیگمنٹ کا نام ہی اشارہ ہے. اشارہ تو میں نے کر دیا ہے اور آپ پہنچ بھی گئے ہیں، لیکن شعر کمپلیٹ کریں نا. ذرا آپ دوسرا مصرع پڑھ دیجیے گا. تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجہ چر گیا. ایک طرف چاند ہے تو دوسرے پہلے میں کیا ہوگا، ذرا غور کر لیں. ٹائم لگائیں بھائی، اتنا ٹائم تھوڑی ہوتا ہے. اللہ یاد رہے جی، جلدی کر لیں اگر آتا ہے تو. اللہ اکبر. ہمارے ڈائریکٹر صاحب شعر کے قریب پہنچ کے پھر واپس آئے ہیں. 2 نمبر مجبوراً ہمیں مائنس کرنے پڑیں گے. تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجہ چر گیا. اور جناب یہ شہزاد بھائی کے 2 نمبر مائنس ہو گئے. شہزاد بھائی کے 2 نمبر مائنس ہو گئے. آپ کے یہاں نمبر مائنس کا ہے نہیں تو، لیکن زیادہ تر تو آپ کو مل ہی جاتے ہیں ماشاءاللہ، آپ پہنچ ہی جاتے ہو. اچھا میسیج ہے ایک، وہ یہ ہے کہ لاسٹ جو جمعرات کو پروگرام ہوا تھا حاضر ہیں ہم، ماشاءاللہ، اس میں آخر میں کچھ رکت انگیز مناظر کسی کلام پر پڑھے گئے تھے، وہ دکھا دیجئے. اچھی نیت انہوں نے پیش نہیں کی ہے، آپ اچھی نیت پیش کر دیں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اگلے پروگرام کے اندر اسے شامل کریں انشاءاللہ. آئیے آپ کو ایک کلام سناتے ہیں. بیسیکلی تو یہ جن کی آواز ہے ان کی ہمارے پاس ویڈیو جو ہے وہ تو مدنی چینل کے آنے سے پہلے ہی وہ انتقال فرما گئے تھے، اور چند 1-2 کلپ ملتے ہیں یوٹیوب وغیرہ پر جو ہے وہ اپنا ان کی نعت کے آپ نے بھی دیکھے ہوں گے. جی جی. تو لیکن ہمارے پاس چونکہ ان کی آڈیو کیسٹس ہیں، اور الحمدللہ ان کا یہ ڈیٹا جو ہے نا وہ نعتوں کا آڈیو کی صورت میں موجود ہے، تو الحمدللہ مدنی چینل پر چلتے بھی رہے ہیں ان کے کلام آواز کی صورت میں. تو ایک کلام کی جو ہے وہ فرمائش آئی تھی کہ مدینے پاک دے اندر جدوں میں پہنچ جاواں گا انشاءاللہ رحمت سے. ایک چشم رحمت سے تیرا بیمار بہتر ہے، ہزاروں طب نسخوں سے نگاہ یار بہتر ہے، ہزاروں طب نسخوں سے نگاہ یار بہتر ہے. جگہ مل جائے کر پاپوش گاہ یار میں مجھ کو، جگہ مل جائے کر پاپوش گاہ یار میں مجھ کو، خوشائے مسند دیتا ہوں سے 100 بار بہتر ہے، خوشائے مسند دیتا ہوں سے 100 بار بہتر ہے، ہزاروں طب نسخوں سے نگاہ یار بہتر ہے. اور شہنشاہی سے بڑھ کر گئے تیری پاپوش برداری، شہنشاہی سے بڑھ کر گئے تیری پاپوش برداری، سکندر سے تیرا ایک خادم دربار
ماشاء اللہ. ایک میسیج ہے اور وہ یہ ہے کہ یاد خدا و مصطفیٰ کا ٹائمنگ بتا دیں. تو میرے خیال میں یہ ہفتے کے دن مدنی مذاکرے کے بعد ہی ہوتا ہے. مدنی مذاکرہ جب ختم ہوگا تو فوراً یاد خدا و مصطفیٰ اسٹارٹ ہو جائے گا. ہاں اب وہ چونکہ اس کا باقاعدہ کوئی فکس ٹائم آپ نہیں کر سکتے. بعض اوقات مدنی مذاکرہ کبھی کچھ پہلے کبھی بعد میں جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہفتے کو. جیسے آج ہفتہ ہے نا، مدنی مذاکرہ جیسے ہی ختم ہوگا صلاۃ والسلام کے بعد ڈائریکٹ ہی جو ہے وہ اپنا الحمدللہ یہ شروع ہو جاتا ہے. آئیے جو ہے وہ آپ کو ایک کلام جو ہے وہ سناتے ہیں، اور وہ عارف بھائی نے پڑھا تھا، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان پر نثارہ کروں میں. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں. یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں. تیرے نام پر سب گوارا کروں میں، تیرے نام پر سب گوارا کروں میں. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں. میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں، تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے. کوشش یہ ہے کہ آپ کی 2 سے 3 فرمائشیں پوری ہو جائیں. ایک کلام آپ کو سناتے ہیں، اور عمر بھائی نے یہ کلام جو ہے وہ پڑھا تھا، اور وہ ہے یا مصطفیٰ خیر الورا. تیرے جیا کوئی نہیں. یا مصطفیٰ خیر الورا، تیرے جیا کوئی نہیں، کنو کواں تیرے جیا آقا، کنو کواں تیرے جیا، تیرے جیا کوئی نہیں، کنو کواں تیرے جیا آقا، تیرے جیا کوئی نہیں، تیرے جیا کوئی نہیں، تیرے جیا کوئی نہیں، کلوں کواں تیرے جیا، تیرے جیا کوئی نہیں. مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہن
مد بھریاں اس صورت نو میں جانا کھا کہ جانے جہانا کھا سچ آقا تیرا بدی میں شانہ کھا اس شان تو شانہ سب بڑیاں سبحان اللہ اجمل کا سبحان اللہ اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا مشتاق کھیاں کتھے جا لڑیاں آقا کلوں کوا تیرے جیا تیرے جیا کوئی نہیں کلوں کوا مدنی کلوں کوا آقا کلوں کوا تیرے جیا تیرے جیا کوئی نہیں. ماشاء اللہ. ایک اوستا محمد بلوچستان کے اندر قریباً جو ہے وہ اپنا جگہ ہے، وہاں سے میسیج آیا تھا، سندھی کلام جو ہے وہ انہوں نے سننے کی فرمائش کی تھی. ہمارا ایک سلسلہ حاجی امین جاتے ہیں خوشیوں برے لمحات، اس کے اندر یہ ایک ہمارے سندھی غالباً نعت خواں ہیں، انہوں نے پڑھا تھا یہ کلام. آئیے آپ کو سناتے ہیں. تو جایا تموت سون چاندی زہجی تھو کھرا تو کھاتا تجھے در اگل مجھو گھر ہوجی مومنی دربانی جو جیا دستور مومنی دربانی جو جیا دستور توب مٹھڑا چوکھڑی مکھے بے منظور تجھے ہر مہمان جو تجھے ہر مہمان جو ہی نعت خانوں کر ہوجے تھو گھرا تو کھاتا تجھے در اگل مجھو گھر ہوجے. واہ کیا بات ہے. یہ ایک پروگرام ہے ہمارے سید عابد شاہ صاحب کرتے ہیں، اس کے اندر ہمارے محفوظ بھائی نے ایک کچھ اشعار پڑھے تھے. اب مختصر سا جو ہے وہ اپنا یہ کلپ ہے وہ آپ کو سناتے ہیں. دن بھلے بھی آئیں گے وہ دن بھلے بھی آئیں گے آپ جب نظر کرم فرمائیں گے ایک دن ہم سب مدینے جائیں گے ایک دن ہم
माशाल्लाह। एक मैसेज ये आया कि ज़हनी आजमाइश के ऑडिशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो अब्दुल हबीब भाई का एक क्लिप वायरल हुआ था जिसमें अब्दुल हबीब ने बताया था कि 15 तारीख से इंशाल्लाह 15 अगस्त से ज़हनी आजमाइश के ऑडिशन के लिए कराची से हमारी टीम इंशाल्लाह रवाना होगी। तो इसका पूरा शेड्यूल आ जाएगा किस शहर में किस दिन है, तो ये सारा आपको पता चल जाएगा इंशाल्लाह। सिलसिले का वक्त इख्तिताम को पहुँचा। अब कुरानदाजियाँ होंगी और उसमें एक आपकी तरफ गालिबन शेर है। ये हम इंशाल्लाह कुरानदाजी की तरफ चलते हैं। पहली कुरानदाजी में एक शेर बाकी था वो पढ़ना इंशाल्लाह। ख्वाब में देखो अगर दाफ़ाए गम की सूरत, ख्वाब में देखो अगर दाफ़ाए गम की सूरत, फिर न वाक़े हो कभी रंजो अलम की सूरत, ख्वाब में देखूं अगर दाफ़ाए गम की सूरत। मदीना बिनते उमर अत्तारिया कसूर से हैं। अपने महरम के ज़रिए रब्ता कीजिए, इंशाल्लाह आपको तबरुकात रवाना किए जाएंगे। साथ साथ ये भी बताते चलूँ कि आपके जितने भी इस्लामी भाइयों के तबरुकात थे वो सारे रवाना कर चुके हैं। क्या बात है, माशाअल्लाह। इंशाल्लाह उन्हें पहुँचना भी शुरू हो चुके होंगे इंशाल्लाह। अगली कुरानदाजी मानामा फ़ैज़ान मदीना की इंशाल्लाह, आइए वो देखते हैं। कईयों को पहुँच भी गए होंगे इंशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह ऑन द वे होंगे तो पहुँचना शुरू होंगे इंशाल्लाह। मदीना बिनते खिज़र खुशाब से हैं। अपने महरम के ज़रिए रब्ता कीजिए, इंशाल्लाह आपको मानामा फ़ैज़ान मदीना के 12 नुस्खे पेश किए जाएंगे। अल्लाह ने चाहा तो आइंदा हफ्ते ये सिलसिला लेकर दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल सुन्नतों की लाया है घर घर बहार। मदनी चैनल से हमें क्यों वाली गाना वो न प्यार, आपका मदनी चैनल।